حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایک بہت خاص پیغمبر تھے۔ ان کا ذکر قرآن شریف میں 86 مرتبہ آ چکا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو ہر طرف بت پرستی کا زور تھا۔ لوگ بتوں کو بناتے اور خود ان کی پوجا کرتے۔ ان لوگوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی شامل تھے۔ اپنے بچپن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کو دیکھتے اور سوچتے کہ یہ کس قدر بے وقوف ہیں کہ اپنے ہی بنائے ہوئے مٹی اور پتھر کے بتوں کو اپنا خدا مانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکثر ان لوگوں سے کہتے کہ تم لوگ کیوں ان بتوں کو پوجتے ہو؟ یہ تمہیں نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ مگر وہ جواب میں کہتے کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے اور ہم بھی یہی کریں گے۔ ایک روز شہر سے باہر ان لوگوں کا ایک بہت بڑا میلہ ہوا اور یہ سب لوگ اس میلے میں شامل ہونے کے لیے شہر سے چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میلے میں نہ گئے۔ لوگوں کے جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک کے بڑے بت خانے میں گئے اور وہاں کے سب بتوں کو توڑ ڈالا سوائے سب سے بڑے بت کے، اور کلہاڑی جس سے سب بتوں کو توڑا تھا وہ اس بڑے بت کے کاندھے پر لٹکا دی، جس سے یہ معلوم ہوتا کہ یہ سب اسی نے توڑے ہیں۔ لوگ جب واپس آئے اور انہوں نے بتوں کی حالت دیکھی تو بہت حیران ہوئے۔ سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شک کیا کہ وہی بتوں کو برا بھلا کہتے تھے اور میلے میں بھی نہیں گئے۔ آخرکار ان کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ یہ بت کس نے توڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھ سے پوچھنے کی بجائے اپنے خدا سے کیوں نہیں پوچھتے جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر تم ایسے بیکار خداؤں کو کیوں پوچھتے ہو؟ دیکھو تو کلہاڑی بڑے بت کے کاندھے پر لٹکی ہے، ہو سکتا ہے یہ کام اسی نے کیا ہو۔ اس سے پوچھو اس نے ایسا کیوں کیا۔ یہ لوگ حضرت ابراہیم کی بات سن کر بہت ناراض ہوئے اور ان کے باپ سے ان کی شکایت کی کہ تمہارا بیٹا ایسی حرکت کر رہا ہے، اس کو سمجھا لو ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بھی سمجھایا اور بت پرستی سے منع کیا اور کہا کہ اے ابا، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر خدا کا کوئی عذاب نازل نہ ہو۔ اس پر ان کے والد بہت سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ آئندہ تو نے مجھ سے کوئی ایسی بات کہی تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، اور کہا کہ تو میرے پاس سے ہمیشہ کے لیے چلا جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سلام کیا اور کہا کہ میں چلا جاتا ہوں، لیکن آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ اس کے بعد اس شہر کے بادشاہ نمرود کو اس بات کا علم ہوا اور پھر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی اور کہا کہ میرا خدا تو وہی ہے جو سب کو زندگی اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے کہا کہ میں بھی مار سکتا ہوں اور زندگی دے سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک قیدی کو جس کو سزائے موت کا حکم تھا آزاد کر دیا اور ایک بے گناہ کو پکڑ کر قتل کر دیا اور کہا کہ اب بتاؤ کہ میرے اور تمہارے خدا کے درمیان کیا فرق ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب ہر روز سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال دو۔ اس پر نمرود لاجواب ہو گیا اور حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلایا جائے۔ چنانچہ بہت سی لکڑیاں اکٹھی کی گئیں اور ان میں آگ لگائی گئی۔ جب آگ بھڑک اٹھی اور اس کے شعلے آسمان کی خبر لانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا گیا، مگر وہ آگ خدا کے حکم سے ٹھنڈی ہو چکی تھی اور آپ کو آگ سے کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ اس طرح جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کہنے پر چلتے ہیں، اللہ پاک ان کو ہر تکلیف سے بچاتا ہے اور ان کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہو جاتی ہیں، اور جو لوگ اللہ کا کہنا نہیں مانتے ان کے لیے اس دنیا میں مشکل ہی مشکل ہوتی ہے اور مرنے کے بعد تو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اسلام کی تاریخ کے مزید واقعات کو جاننے کے لیے دین اسلام کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔